بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، تو ماہ رجب کے بابرکت دن کا یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے رزق کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت اور اللہ پاک کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ صورت بہت ہی آسان، بہت بابرکت اور فضیلت والی ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس صورت کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ صورت پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رجب میں 3 روزے رکھے اس کے لیے 9 سال کی عبادتوں کا ثواب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ پاک اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ دوستو، یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ تسبیح بتانے لگا ہوں جسے کرنے سے آپ کے رزق اور مال و دولت کے تمام اسباب حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، بالکل مایوس مت ہونا۔ آج کے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے صرف آج کے دن پڑھ لو۔ ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی لیکن آپ نے پیسوں کا منہ نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، پیسوں کی تنگی ہے۔ سب مسائل کی جڑ پیسہ ہے۔ اس دنیا میں جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسے چاہیے۔ تو آج کا وظیفہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو آج آپ پڑھ لینا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے چاہا جو مراد ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ جگہ کی۔ اگر نماز کے بعد بھول جاؤ، نہ پڑھ سکو تو آج ماہ رجب کے اس بابرکت دن میں چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو یا جاب پر ہو، سکول میں ہو یا یونیورسٹی میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد فوراً اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
क़यामत के दिन का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो गुमराह हुए। अब आपको कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है ये समझ लें। अब आपको दो वज़ाइफ मिला के पढ़ने हैं। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद हो तो तस्बीह पर पढ़ लें, नहीं तो हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। या अल्लाहु या हफीज़ु, इन दोनों वज़ाइफ को आप लोग मिला कर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। सिर्फ़ 3 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है। जब 3 मरतबा आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ लो, उसके बाद दूसरा और आखिरी वजीफ़ा कौन सा पढ़ना है? या हय्यु या कय्यूम, आपको यह वजीफ़ा पढ़ना है। इस वजीफ़े को भी आप लोग ये दोनों नाम मिलाकर पढ़ेंगे, लेकिन आपने ये वजीफ़ा 7 मरतबा पढ़ना है और आखिर में आपने वही दुरूद पाक पढ़ना है जो वजीफ़ा शुरू करते वक्त पढ़ा था, और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ लें। फिर उसके बाद आप दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे पर, अपने सीने पर फेर लें। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और आखिर में आपने अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, मैं वजीफ़े की तरतीब आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने अल्लाह पाक का मुबारक नाम या अल्लाहु या हफीज़ु 3 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद आपने या हय्यु या कय्यूम 7 मरतबा पढ़कर आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था, तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के वजीफ़े की समझ आ गई होगी। मोहतरम नाज़रीन किराम, गुजारिश है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।